علی راشد, میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. آج ہماری حکومت, لا میکرز, لیجسلیٹرز چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو $3 ٹریلین تک لے جائیں 2047 تک. دنیا ویسے 20 سے 2030 اور 2035 کے خواب دیکھ رہی ہے, پر ہم 2047 کے خواب دیکھ رہے ہیں, which doesn't make sense to me. اور میں نے جو 2 ایشوز آپ کے سامنے رکھے انٹروڈکشن میں, کہ ہم جب تک اپنی اکانومی کو صحیح نہیں کر سکتے جب تک ہم کرپشن کو صحیح نہ کریں, جب تک ہم ان قرضوں کے مسئلے کو صحیح نہ کریں. آپ کی نظر میں is there a solution, do you think, is there any hope of light end of the tunnel, especially when we talk about corruption? لگتا یہی ہے کہ پورا سسٹم ملا ہوا ہے کرپشن کے ساتھ, بیوروکریٹ, سیاستدان, سب. آپ کی رائے حضور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو, آپ نے مجھے یہاں بلایا بات کرنے کے لیے. دیکھیں, آپ نے ابھی آغاز میں پروگرام میں آپ نے بتایا کہ 2035 کے لوگوں کے پاس پلان ہوتے ہیں, ہم نے 2047 بولا ہے, اور وہ آپ it doesn't make sense to you. I think it should make sense to you because realistically اگر آپ خود جب کہتے ہیں کہ سسٹم اتنا خراب ہے, کرپشن ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے, تو ریئلسٹکلی اگر شاید گورنمنٹ 2035 کہتی تو آپ کہتے that doesn't make sense, اس لیے اتنی جلدی کیسے ہو جائے گا. تو ایک ریئلسٹک ٹارگیٹ رکھا گیا ہے, ایمبیشیس ضرور ہے مگر ریئلسٹک ہے. اٹ شوڈ میک سینس, اور بالکل کرپشن کے خاتمے کے بغیر موونگ فارورڈ ہم نہیں جا سکتے. ایمبیشیس کیسے ہے علی؟ ایمبیشیس تو نہ ہوا, کافی کنزرویٹو ہوا کہ آپ نے ایکسٹرا ٹائم دیا اپنے آپ کو کہ یار ہم اتنے برے حال میں پھنس گئے ہیں کہ ایکسٹرا ٹائم لو. ایمبیشیس تو نہ ہوا, ایزی وے آؤٹ ہوا. دیکھیں, اگر ڈیپینڈس وچ پرسپیکٹو, آپ کس نگاہ سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, وچ لینس. اگر آپ اکارڈنگ ٹو یو اور اکارڈنگ ٹو می آلسو, اگر سسٹم اور دیگر چیزوں میں اتنا بگاڑ ہے تو اٹ ول ٹیک ٹائم اینڈ اٹ وونٹ بی ایزی. تو اٹ از ambitious, not just the timeline but also just getting the job done. Ambitious in that sense. مگر دیکھیں, یہ سخت فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے اور سب کو ساتھ مل کے بیٹھ کے اس کے خاتمے کا سلوشن نکالنا پڑے گا. بیکاز پاکستان از آن اٹس ٹپنگ پوائنٹ, جس کو آپ کہتے ہیں میک اور بریک ہمارے لیے یہ ٹائم ہے. اور اکنامک انڈیکیٹرز تھوڑی بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اس لیے لوگوں کو امیدیں بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں انٹرسٹ ریٹس کم ہو رہے ہیں, میکرو انڈیکیٹرز, مائکرو انڈیکیٹرز ڈکلائن کر رہے ہیں علی. کر رہے ہوں گے. دیکھیں, مگر مائکرو میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب میکرو پہلے کرتے ہیں, مائکرو فالو, تو شروعات ہو چکی ہے بہتری کی. اس کا تسلسل, اس کنسسٹنسی, پولیٹیکل سٹیبلٹی اور یہ سب چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں, ان کو مزید بہتر کیا جائے. علی میں جانتا ہوں آپ ایک نوجوان سیاستدان ہیں, آپ دنیا سے کہتے ہیں نا کہ ہم آہنگ ہیں, آپ جانتے ہیں دنیا کہاں پر پہنچی ہوئی ہے, آئی ٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے پوری زندگی وکالت بھی کی ہے, آپ بہت سارے کیسز بھی لڑتے رہے ہیں. آپ کی نظر میں پاکستان میں آج کرپشن کہاں کھڑی ہے؟ بینگ اے پاکستانی جواب دیجیے گا پلیز. دیکھیں, میں آپ سے ایبسلیوٹلی ایگری کرتا ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کرپشن ہے اینڈ دنیا میں بھی ہوتی ہے, پاکستان میں ہے کچھ زیادہ ہی ہے, مگر ہمیں رول آف لا کو مینٹین کرنا ہے. کوئی بھی کرپٹ شخص, اس کو پتا ہونا چاہیے وہ بالاتر نہیں ہے قانون سے, اور قانون کے ہاتھ لمبے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ نیب نے اتنی ریکوریز کی ہیں, تو that's a good sign in my opinion. اس کا ایک اور سائن یہ بھی تو ہے علی کہ سندھ کی کتنی سرکاری زمینوں پہ کتنے سپیڈ سے قبضہ ہو رہا ہے, اور یہ چھڑوا رہے ہیں. نہیں, اگر چھڑوا رہے ہیں تو دیکھیں, سندھ حکومت کا اگر نیب پولیس, سندھ حکومت کا فیلئر تو ہوا. میں آپ کو اگر پوری ڈیٹیل آپ اگر نیب کی منگوائیں, FBI کی منگوائیں, آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سطح کی کرپشن تو کچھ نہیں ہے. بزنس مین, باقی ٹریڈرز, واٹ ناٹ, کرپشن تو ہر جگہ موجود ہے نا. جوڈیشری ہو, پولیس ہو, محکمہ ہو, کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جہاں نہیں ہے. مگر ہمیں کالی بھیڑوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہیں دے دیتے کہ یہ حکومت کرپٹ ہے یا یہ فلانا ادارہ کرپٹ ہے. اس میں لوگ کچھ ایسے کالی بھیڑے ہیں جو کرپٹ ہیں, ان کو نکالنا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے, اور اس میں ہم کوشش ہیں. دیکھیں, ہم نے تو آج تک میں حکومتی سطح پہ اگر آپ سے کہوں کہ بہت پارٹیز ایسی ہیں ان کا کوئی کارکن گرفتار ہوتا تھا شہر بند کر دیتے تھے. ہم نے تو آج تک کسی کی گرفتاری پہ یا کسی پہ کیس چلنے پہ ہم نے نہیں کہا. ہم نے کہا اگر ہے انوالوڈ یہ شخص, ہی از ایکٹنگ آن ہز اون بہاف, کسی پالیسی کے تحت نہیں کر رہا, اس پہ کاروائی کریں. اور آج آپ نے دیکھا بھی چیف منسٹر صاحب CM ہاؤس میں نیب کے سربراہ سے میٹنگ بھی ہوئی ان کی پوری ٹیم سے,
ان کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں. کہ آپ بتائیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں ہو رہی ہے, ہم تو خود چاہ رہے ہیں کہ نکالیں, ہم تو خود چاہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے. سر ہمیں خوشی ہوگی جب ہمیں سننے کو ملے گا کہ سندھ کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے اتنی بڑی ریکوری کر لی جو وہ کر سکتے تھے, لیکن سیڈلی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 DCs 200-300 کروڑ کیش نکال کے لے جاتے ہیں, پھر ان کو پکڑنے کا سلسلہ, ان کے اوپر کروڑوں روپے. خیر یہ کرپشن کا پرابلم از اے بگ پرابلم وچ وی نیڈ ٹو ڈسکس فردر. علی بخاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. کوہستان سکینڈل, ڈمپر ڈرائیور سے 4 ارب نکل آئے سر کیش, گاڑیاں اور پراپرٹی کے کاغذات. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ایم سندھ کو جو بریفنگ دی چیئرمین نیب صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 4,61,000 ایکڑ سرکاری زمین واگزار کرا لی جو کہ قبضے میں تھی لوگوں کے, غلط انٹریاں ریونیو میں ہوتی ہیں. یہ جو کرپشن کی دلدل ہے جس کی وجہ سے ہم قرضوں کی دلدل میں دھس چکے ہیں پورے طور پہ, ہر روز 20,000 بچہ پیدا ہو رہا ہے, ہر کوئی 3.5 لاکھ کا مقروض ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ 2047 تک 3 ٹریلین کی معیشت بنائیں گے. کیسے بنائیں گے علی بخاری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا. دیکھیں طلحہ بھائی, میرے خیال میں تو یہ فار ٹائم بینگ ابھی جو جس طرح کی سچویشن جا رہی ہے, جس طرح کے حالات واقعات جا رہے ہیں, تو یہ تو کیا کہتے ہیں بلی کے خواب چھچڑوں والی بات نظر آ رہی ہے. آپ کی یہ چیزیں تب میٹ کرتی ہیں نا, یا آپ کے جب اعداد و شمار میچ کرتے ہیں آپ کے ساتھ جب آپ پروگریسو سائڈ پہ ہوں. اگر آپ پروگریسو سائڈ پہ نہیں ہیں, میں خالصتاً اکانومی کی بات کر رہا ہوں, آپ کا ہر ڈپارٹمنٹ, ہر اکانومی کے جو ادارے ہیں, ہر جو پوائنٹس ہیں, وہ اگر ڈیٹوریشن کی طرف ہیں, وہ نیچے کی طرف ہیں, اور آپ کہیں ہم 47 میں اتنے ٹریلین کی اکانومی بنا دیں گے, تو یہ تو میں وہی کہوں گا نا, ایمکو کی دنیا میں رہتے ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب میں یہ کہوں کہ جی آپ کے ملک میں پچھلے 3-3.5 سال میں ابھی تک کوئی $1 کی بھی انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے, آپ کے آن گراؤنڈ بات کر رہا ہوں, یا تو آپ کے ریمیڈنس آئے ہیں یا تو آپ کا یہ IMF سے قرضہ ملا ہے. تیسری چیز تو آئی کوئی نہیں, کسی نے کوئی بلڈنگ سٹارٹ کی ہو, کسی نے کوئی سٹرکچر سٹارٹ کیا ہو, اور آپ ہی نہیں سکتی. اس کے ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں. اور جب آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہوں, چاہے وہ لیبر بردرز ہوں, چاہے وہ جانسن اینڈ جانسن ہوں, چاہے وہ شیل ہو, چاہے وہ ٹیلی نور ہو, 44 ملٹی نیشنل کمپنیز جا چکی ہوں. 200 کے قریب آپ کی جو انڈسٹریز ہیں کاٹن کی یا اس سے ریلیٹڈ وہ بند ہو گئی ہوں. آپ کا فیصل آباد کی انڈسٹری زون بند, آپ کا سیالکوٹ کا انڈسٹری زون بند, آپ کا گجرانوالا کا انڈسٹری زون بند. اور آپ صاحب چیئرمین ہم ترقی کریں گے. بخاری صاحب چیئرمین نیب نے کراچی کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی, کہتے ہیں کہ کاروباری لوگ صنعتیں بند نہ کریں, اچھے دن آنے والے ہیں. دیکھیں طلحہ بھائی, یہ چیئرمین نیب کا کام تو نہیں ہے کہ وہ جا کے پبلک ایڈریس کرے یا وہاں جا کے بتائیں. بزنس کمیونٹی کی ریزرویشن ہے سر, بزنس کمیونٹی ان کو بلاتی ہے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے بزنس کمیونٹی اگر ان کو بلا رہی ہے تو وہ بھی غلطی پہ. کون سے بزنس مین لوگ ہیں کہ جو ان ایک ادارے کے سربراہ کو بلا رہے ہیں, اور ایک انسٹیٹیوشن جس کا پالیسی میکنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا لیجسلیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو خود ایک لیجسلیشن کی مار ہے. کل آپ لیجسلیشن کر دیتے ہیں کہ جی نیب ہونا ہی نہیں چاہیے, ختم ہو جانا چاہیے, تو وہ ڈیزالو ہو جائے گا.